اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نورانی دعاؤں میں سے ایک دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کی مختصر تشریح کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ایک مہم عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ خداوند علی اعلیٰ متعدد مقامات پر انسانوں کو، مومنین کو دعا کرنے کی تلقین کی ہے اور متعدد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ حتیٰ بعض مقامات پر خداوند علی اعلیٰ نے بیان فرمایا، اگر کوئی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں پر عبادتی جو اپنی طرف نسبت دی ہے اس کو بہت سے مفسرین نے دعا کہا ہے۔ دعا یعنی عبادت پروردگار۔ اگر کوئی اس دعا کو کرنے سے گریز کرے اور روگردانی کرے یا تکبر کرے تو سیدخلون جہنم داخرین، انہیں عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دعا کی اتنی اہمیت ہے اور دعا کرنے کا حکم بھی ہے، دعا نہ کرنے کے لیے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا کرنے کے بعد اس کی استجابت کا بھی وعدہ دیا ہے۔ اور شرائط دعا ہے، مقدمات دعا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دعا کیسے کی جائے، کس انداز میں، سلیقہ دعا کیا ہے، طریقہ دعا کیا ہے، الفاظ دعا کیا ہے، جملات دعا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان سلیقوں کو، ان انداز کو اپنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معصومین کی دعاؤں کی طرف توجہ کریں، دعائے معصور کی طرف جائے جو معصومین سے نقل ہے۔ تو وجود مبارک زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی نورانی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے اور فرماتی ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ کیا عظیم جملہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہ پروردگارا، اے میرے مالک، اپنے غیب کے علم اور تخلیق کرنے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے لیے اچھی ہے، یعنی خیر و رحمت و برکت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کر رہی ہے، پروردگارہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے باعث خیر ہے، زندگی میرے لیے مفید ہے۔ یعنی وہ زندگی چاہتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو خدا کی رضا پر مبنی ہو، ایسی زندگی کے خواہاں ہیں، وہ زندگی جس پر خدا راضی ہو، ایسی زندگی جو خوشنودی پروردگار کا باعث ہو۔ اور دوسرے جملے میں جناب سیدہ کیا بیان فرماتی ہے، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاتَ خَيْرًا لِي، پروردگارہ مجھے اس وقت موت عطا کر جب میرا مرنا میرے لیے خیر ہو، کہ تو جانتا ہو کہ موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر۔ پس زہرا سلام اللہ علیہا اس انداز میں خدا سے طلب خیر کر رہی ہے کہ زندگی ہو ایسی زندگی جس میں خیر ہی خیر ہو، تیری رضا شامل ہو، تو اس وقت مجھے زندگی دے، مجھے زندہ رکھ۔ اگر میری زندگی تیرے رضا کے برابر میں، تیرے رضا کے مطابق، تیری خوشنودی کے مطابق نہ ہو تو مجھے موت دے۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے، خداوند علی اعلیٰ کا ارشاد ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ زندگی وہ زندگی ہے، حقیقی معنی میں اسے زندگی کہا جاتا ہے جو سب کچھ خدا کی رضا کے لیے ہو۔ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادات
کیا ہے؟ للہ رب العالمین، خدا کے لیے ہیں. یعنی جن جن کاموں میں معنوی کام ہو، ظاہری طور پر مادی کام ہو، ہر افعال و کردار میں اگر خدا کی رضا شامل ہے تو وہ زندگی خیر پر مبنی ہے، خیر کی بنیاد پر ہے. خدا کی رضا شامل ہے تو وہ حقیقی زندگی ہے. اگر خدا کی رضا شامل نہیں ہے تو انسان کو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نے بھی بیان فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے، لہٰذا ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی وہ زندگی ہے جس میں رضا پروردگار شامل ہے. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ زہرائے مرضیہ کی اسی دعا کو مبنا قرار دے کر، اسی دعا کی بنیاد پر کہ پروردگار ہمیں وہ زندگی دے جس میں تیری خوشنودی شامل ہو. اگر ہماری زندگی تیری رضا کے مطابق نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.